ساری دنیا کے نام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت 3 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع بھی ہے جو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ ہفتہ وار اجتماع میں کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پیش کی جائے گی رپورٹ۔ شعبہ FGRF کے UK اور یورپ ذمہ دار کی مدینہ الاولیاء ملتان میں مختلف دینی کاموں میں مصروفیت رہی، نیز مظفر گڑھ میں شعبہ ذمہ دار سے ملاقات کی اور ان کی اہلیہ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا اور ملفوظات عطا فرمائے۔ شان شہداء احد حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو شخص ان شہداء احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں شہداء احد علیہم الرضوان اور بالخصوص مزار سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا جواب سلام کی آواز سنی گئی ہے۔ سیدی حمزہ کور جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام۔ سید الشہداء یا امیر حمزہ، سید الشہداء یا امیر حمزہ، عاشق مصطفیٰ یا امیر حمزہ، یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ، یا دافع البلا یا امیر حمزہ، دور ہو رنج و بلا، یا امیر حمزہ، زیر ہو دشمن میرا، یا امیر حمزہ، آپ ہیں شیر خدا، یا امیر حمزہ، آپ شیر مصطفیٰ، یا امیر حمزہ، 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 یا امیر حمزہ۔ 15 شوال شریف سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کا عرس پاک ہے۔ ہم نے نیاز کی ترکیب کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ساؤتھ افریقہ سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں لیڈی برینڈ میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے طلباء کرام میں سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے صوبہ فری اسٹیٹ کے سٹی لیڈی برینڈ کے اطراف میں دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق اور مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کی برانچز قائم ہیں، جہاں طلباء کرام کو حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے اور درس نظامی یعنی عالم کورس کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں قیام و عام کی سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں سفر ساؤتھ افریقہ کے دوران رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ یہاں آمد ہوئی۔ اس موقع پر جامع
جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق میں طلبہ کرام کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے والدین، اساتذہ کرام اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے، دل جمعی کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہنے، اس راہ میں آنے والی مشکلات و پریشانیوں پر صبر کرنے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران دین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ اختتام پر رکن شورا نے جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق اور مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کی تعمیرات میں حصہ لینے اور اسے آباد رکھنے والے عاشقان رسول کے لیے دعا بھی کروائی۔ جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کی وزٹ کے موقع پر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، میں اس وقت الحمدللہ جامعۃ المدینہ لیڈی برانڈ ساؤتھ افریقہ میں موجود ہوں۔ بڑا کمال کا جامعۃ المدینہ اور بڑی پرسکون جگہ ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے اور اس کے پیچھے جامعۃ المدینہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کل بڑی ریس لگی ہوئی ہے کہ کون بہترین ہے، بڑی گاڑی ہے وہ بہترین ہے، جس کے فالوور زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بہترین ہے، جس کے بعد بڑا گھر ہے وہ بیسٹ ہے۔ نہیں، بیسٹ وہ ہے جس کو نبی پاک بیسٹ فرمائیں گے نا۔ تو آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ چیک کر لیں ہم ان دونوں میں سے ہیں کہ نہیں، یا تو ہم قرآن سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں۔ تو آئیے قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ اور آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی قرآن سیکھنے سکھانے کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنا چکی ہے۔ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان مسجدوں میں موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں۔ اور اگر کوئی ان مدرسوں میں نہیں جا سکتا تو آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی قرآن سیکھا جا سکتا ہے اور بیسٹ لوگوں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ضرور نیت کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 3 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 3 اپریل 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ سمیت دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ نگران کراچی مشاورت رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے حلال کمانے اور حلال کھانے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کام کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور قل خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ آخر میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے شرکاء کو ماہ اپریل 2026 ماہ اجتماع کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور شرکت کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے 31 مارچ 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے فقیر کاپڑ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والے عاشقان رسول کی رہنمائی فرمائی اور انہیں اجتماع میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے فقیر کاپڑ کی جامع مسجد مصطفیٰ میں 31 مارچ 2026 کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے والے عاشقان رسول سے ملاقات کی اور شرکاء کو نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور انہیں دعوت اسلامی کے تحت ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی باقاعدگی سے شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے دینی کام دیکھ لیں یا فلاحی کام، دونوں اہداف میں الحمدللہ اس نے ترقی کی منازل ہی طے کی۔ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، جس کے ذریعے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مواقع پر سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے، مگر ایک سنت و بھرا اجتماع جو ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے، جسے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا نام دیا گیا ہے۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی 3 نشستیں ہوتی ہیں، جس میں عاشقان رسول اپنے اپنے علاقوں میں مقرر کردہ مقام پر بسوں، سوزوکی، موٹر سائیکل، رکشہ اور دیگر سواریوں کے ذریعے سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ پہلی نشست اذان مغرب سے نماز عشاء تک ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار اجتماع سے جانشین امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی واعظ و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان کرتے ہیں، جس میں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تربیت اور سنتوں پر عمل کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ والدین کے لیے دعا نہ کرنا یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔
دوسری نشست مختصر دعائیں زبانی یاد کروانا، نیک اعمال رسالہ پر کروانا، ملاقات و انفرادی کوشش اور خیر خواہی و کھانے وغیرہ سے لے کر وقفہ آرام تک جاری رہتی ہے۔ تیسری نشست میں تہجد کی نماز باجماعت ادا کرنے اور شجر شریف سے مخصوص اوراد و وظائف اور فجر کی اذان سے پہلے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اذان فجر کے بعد مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا سلسلہ رہتا ہے اور پھر اشراق و چاشت اور صلاۃ و سلام کے بعد کچھ عاشقان رسول قافلوں کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کچھ اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ہفتہ وار اجتماع سطح پر 4 رکنی مجلس بنی ہوئی ہے جو عاشقان رسول کی آمد سے لے کر واپسی تک کے انتظامات کو دیکھتی ہے، اور یوں اس طرح ہفتہ وار اجتماعات تمام تر برکتیں عاشقان رسول پر لوٹا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 1 اپریل کو کراچی سندھ پاکستان کے مختلف مساجد میں نیک اعمال اجتماعات ہوئے، جبکہ علاقائی دورے کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ناگن چورنکی کی جامع مسجد فیضان زمزم کے اطراف میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 1 اپریل کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے علاقائی دورہ ہوا، جس میں اسلامی بھائیوں نے مقامی عاشقان رسول کو نمازوں کی پابندی کرنے اور نیک اعمال اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں جامع مسجد فیضان زمزم میں نیک اعمال اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے توبہ کے فضائل اور نیک لوگوں کے حالات زندگی پر سنت و بھرا بیان کیا۔ کراچی سٹی ذمہ دار نے بتایا کہ دعوت اسلامی ماہ اپریل 2026 کو ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کروانے کی دعوت دیں، جس پر شرکاء نے اچھی نیتیں کی۔ آخر میں نیک اعمال رسالے کا تعارف کروایا گیا۔ دوسری جانب کراچی سندھ پاکستان کے ہی علاقے نارتھ کراچی کی جامع مسجد احمد رضا میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے بزرگان دین کی نماز سے محبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے اور نماز کی دعوت کو عام کرنے، مساجد کو آباد کرنے اور ہر نماز میں اپنے ساتھ کسی ایک کو ساتھ لانے کی ترغیب بھی دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو بتایا کہ دعوت اسلامی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو 72 نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرنے کا ذہن بھی دیا۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے ملتان پنجاب پاکستان میں IT اور ای کامرس سے وابستہ پروفیشنلز اور لیا میں چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت دی۔ نیز FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے مظفر گڑھ میں ایک اسلامی بھائی کی اہلیہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم ایک ای کامرس اکیڈمی میں 30 مارچ 2026 کو IT اور ای کامرس پروفیشنلز میں سیشن ہوا۔ اس موقع پر FGRF کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا۔ بالخصوص FGRF کے تحت غزہ، فلسطین اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک میں ڈیزاسٹر کے بعد ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ نیز شرکاء کو سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے شرکاء کو بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بڑا ہی اچھا لگا یہاں پر ان کا آنا اور وہ تمام معلومات، وہ تمام انفارمیشن کہ کس طرح FGRF ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، کس طرح فلسطین اور غزہ کی پریکٹیکلی فزیکلی خدمت کی جا رہی ہے، کھانے پینے اور خوراک اور صحت کے حوالے سے تھی، اس کے حوالے سے پتہ چلا کہ FGRF ماشاءاللہ کتنا بہترین کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن تھا، اور جو وہ ورک کر رہے ہیں فلسطین میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ اپروچ کر کے وہاں پہ جو ہے نا ڈونیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہیلپ کر رہے ہیں، تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی اپروچ اور جو ہے نا طریقہ کار بہت ہی اچھا ہے۔ دوسری جانب لیا پنجاب پاکستان میں قائم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں 29 مارچ 2026 کو FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عدنان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ ہماری یہ بڑی سعادت کی بات ہے چیمبر ہے، اور انشاءاللہ ان کے یہاں آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری چیمبر میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیرگاہ رکھیں، انہیں خوش رکھیں اور اپنے عزائم میں کامیاب کریں۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار نے مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں 31 مارچ 2026 کو FGRF کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار کامران کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کی اہلیہ کی ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی اور لواحقین کو صبر کرنے کا ذہن دیا۔
دعوت اسلامی کے تعلیمی ادارے جامعۃ المدینہ میں نئے تعلیمی سال کے لیے درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام وقت مقررہ پر پہنچے اور اساتذہ کرام کی دستبوسی کی، جبکہ طلباء کرام نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر حال احوال دریافت کیے۔ مزید جانیں گے محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ۔ ایک لمبے وقفے کے بعد اساتذہ کرام کی دستبوسی اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے یہ طلبہ کرام ہیں جامعۃ المدینہ کے، جو کنز المدارس بورڈ کے امتحانات میں کامیابی کے بعد نئے درجات کی پڑھائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں پیشہ ورانہ تربیت یافتہ اساتذہ کرام کی نگرانی میں طلبہ کرام کو نہ صرف نصابی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کی اخلاقی، روحانی اور عملی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ چھٹیوں کے بعد جامعۃ المدینہ میں تدریس کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظم جامعۃ المدینہ کا کہنا تھا کہ تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ داخلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں طلبہ کرام کی تعطیلات ہوتی ہیں سالانہ۔ ان تعطیلات کے بعد طلبہ کرام اپنے گھروں سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے۔ طلبہ کرام کے لیے داخلوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہمارا نیا تعلیمی سال جو ہے یہ شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے۔ 28 شوال اور 15 اپریل تک یہ ہمارے داخلوں کی آخری تاریخ ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں، اپنے بھائیوں کو کوشش کریں کہ جامعۃ المدینہ میں داخلے دلوائیں۔ طلبہ کرام کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امتحانات میں کامیابی کے بعد الحمدللہ نئے درجات میں آ گئے ہیں۔ چھٹیوں میں دینی کاموں کا سلسلہ رہا۔ کافی دنوں بعد اساتذہ کرام اور دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، علمی صحبت میسر آتی ہے، پھر اساتذہ کے وہی نکات جو ہم سارے سال لیتے آتے ہیں، 2 مہینے گیپ آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ملتا ہے تو اس کے بعد مزید ذوق بڑھتا ہے، اور پھر اپنے دوست ملتے ہیں تو ویسے ہی ساتھ پڑھنے والے ملتے ہیں تو ان سے حال احوال ہوتی ہیں، ہاں بھائی چھٹیاں کیسے گزری، تو ایک اچھا ماحول ملتا ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ۔ اولاً تو جب ہم یہاں سے جاتے ہیں چھٹیاں کرنے کا موقع ملتا ہے تو اساتذہ اس حوالے سے تربیت کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کا ذہن، اسٹڈی کرنے کا ذہن دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے گھر میں جانا ہے، فلاں فلاں کتابیں پڑھنی ہیں، تو اس حوالے سے پھر گھر میں جا کر کتابیں وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں آ جاتی ہیں تو اس میں یہ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ رمضان المبارک میں 1 ماہ کا اعتکاف کرانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر آئیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں۔ داخلہ لینے کے لیے آپ اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار یا قریبی جامعۃ المدینہ میں یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0314209863۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یورپی ملک مالٹا سے بتائیں، جہاں ہونے والی نیکی کی دعوت میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول میں مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات مستقیم قاضی اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک مالٹا کے شہر بدنیہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اسی دوران مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مالٹا مشاورت نے ان عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے، تقوی و پرہیزگاری اپنانے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دی اور دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ اب خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں منشی گنج میں دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ نے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے مقدس اوراق کو ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ کیا۔ دوسری جانب میرپور ڈھاکہ میں FGRF کے تحت پانی اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مبلغین دعوت اسلامی اور شعبے کے ذمہ داران نے منشی گنج بنگلہ دیش میں دارالفتہ اہل سنت کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مقدس اوراق جمع کرنے کے بعد انہیں بذریعہ کشتی بیچ سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ کیا۔ دوسری جانب میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول میں پینے کا پانی اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔
دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے تحت غزہ فلسطین میں فلاحی کام کرتے ہوئے مختلف مواقع پر پینے کا صاف پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF وقتاً فوقتاً غزہ فلسطین میں مختلف فلاحی و امدادی کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کو لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے FGRF نے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ کیا اور مختلف ٹینکرز کے ذریعے فلسطینی عاشقان رسول کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا۔ غزہ فلسطین میں ہونے والی پانی تقسیم مہم کے اقدام کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے اس پر FGRF کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں افریقی ملک ملاوی سے مدنی خبر، جہاں مولانجے ٹاؤن کے اطراف علاقے میں FGRF کی جانب سے فلاحی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے 1500 خاندانوں میں راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں نگران ملاوی مشاورت مبلغین دعوت اسلامی اور FGRF کے متعدد والنٹیئرز کے ہمراہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے جذبے کو لیے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت راشن و اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے لیے سفر کرتے ہوئے افریقی ملک ملاوی کے مولانجے ٹاؤن کے اطراف علاقے پہنچے، جہاں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکت کے لیے قرب و جوار کے مختلف ولیجز سے آئے مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نگران ملاوی مشاورت نے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر مختلف ولیجز سے آئے مقامی عاشقان رسول کے 1500 خاندانوں میں مبلغین دعوت اسلامی اور FGRF کے متعدد والنٹیئرز نے فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز کی تقسیم کا سلسلہ کیا۔ FGRF کے تحت ہونے والی تقسیم کے حوالے سے FGRF کے والنٹیئرز اور مقامی عاشقان رسول نے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مولانجے ٹاؤن کے اطراف علاقے میں FGRF کے تحت راشن تقسیم کے حوالے سے نگران ملاوی مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ Today is the 15th of March. We are here in Molanje, Alhamdulillah, to serve 1,500 families. And we have a number of volunteers with us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them in this world and the hereafter. But all we will tell you from Molanje, and we have been telling you from all the other locations, is from our heart. Jazakallahu khairan. Keep up your support with us. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں سمیت FGRF کے تحت ہونے والے امدادی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 31 مارچ کو اسلام آباد میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں شعبے کی پاکستان سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن نے دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 31 مارچ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلام آباد سٹی، راولپنڈی ڈویژن اور کشمیر سے تحصیل، ٹاؤن اور UC سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی دینی کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے نہایت مؤثر اور بہترین انداز میں رہنمائی کی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنی کارکردگی کا شیڈول بہتر بنانے، بر وقت مکمل کرنے اور اس کی اہمیت کے متعلق ذہن دیا گیا۔ سیشن کے دوران تدریس کو مؤثر بنانے کے ساتھ مدرسات کی تدریسی مہارتوں کو نکھارنے کے لیے اہم نکات بیان کیے گئے۔ اس موقع پر نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھانے کا ذہن دیا، نیز ٹیسٹ کے نظام کو مضبوط بنانے اور تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی، اور فیضان نماز کورس کے ذریعے اسلامی بہنوں میں نماز کی محبت کو عام کرنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر اسلامی بہنوں نے اس کورس کو عام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ لیاری ٹاؤن میں ایک اسلامی بہن کی رہائش گاہ پر محفل نعت کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ محفل نعت کے دوران شعبہ کفن دفن کی ذمہ دار اسلامی بہن نے غسل میت اور کفن دفن سے متعلق مختصر کورس کروایا اور اسلامی بہنوں کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ لیاری ٹاؤن کے ذیلی حلقہ بہار مصطفیٰ میں ایک اسلامی بہن کے گھر پر محفل نعت کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس دوران شعبہ کفن دفن کے تحت ایک مختصر کورس کروایا گیا، جس میں غسل میت کا طریقہ اور کفن کاٹنے اور پہنانے کا مکمل طریقہ سکھانے کے ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا گیا، اور تجہیز و تکفین کے دوران پیش آنے والے مسائل، غیر شرعی رسومات اور عوامی غلطیوں کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی۔ کورس میں شریک اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کورس میں شریک ہو کر بہت ساری ایسی چیزیں جو معلوم نہیں تھیں انہیں آج سیکھنے کا موقع ملا۔ اسلامی بہنوں نے آئندہ بھی اس طرح کے سیشن کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔
اپنے ناظرین کو یہاں ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کل یعنی 5 اپریل 2026 اتوار سے رات 8:30 بجے ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کل سے رات 8:30 پر نشر کی جائیں گی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 4 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔